أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں اسٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں رکھا ہوگا۔ آج آپ لوگوں کا لیسن نمبر 16 ہے الحمدللہ، اور اس لیسن سے پہلے 15 تک کے جتنے بھی کنسیپٹس ہیں وہ آپ لوگوں کے کلیئر ہیں۔ لاسٹ ویک آپ کی پریکٹس ہوئی تھی اور ماشاءاللہ سے سب نے اچھے آنسر کیے ہیں تینوں گروپس میں، اور سب کے جو کنسیپٹس تھے وہ کلیئر تھے۔ آج جو ہمارا لیسن نمبر 16 میں ٹاپک ہے وہ جینڈر ہے۔ آپ لوگ ابھی تک اسم کی جو پراپرٹیز تھیں ہم نے وہ سٹارٹ کی ہوئی تھی، جس میں سے سب سے پہلے ہم نے اسٹیٹس کو اسٹڈی کیا ہے۔ اسٹیٹس کو کور کر لینے کے بعد ہم نے نمبر کو اسٹڈی کیا۔ نمبر کو اسٹڈی کرنے کے بعد اب آج ہم جینڈر کو اسٹڈی کریں گے۔ لیسن نمبر 16 کو تھوڑا سا دھیان سے سننا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ توجہ صرف لیسن کے اوپر رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگے۔ میں اسے آسان بنانے کی پوری کوشش کروں گی، لیکن اس میں تھوڑی سی پریکٹس زیادہ ہے تو ہو سکتا ہے آپ کو ڈیفیکلٹ لگے۔ تو جینڈر کے اندر سب سے پہلے دو چیزیں آتی ہیں، یا تو مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے، یا میسکولن یا فیمینن۔ اب عربک کے اندر ہم نے جو اسٹڈی کرنا ہے وہ فیمینن کے ٹاپک کو کرنا ہے، ہم میسکولن کے ٹاپک کو اسٹڈی نہیں کریں گے۔ کیوں اسٹڈی نہیں کریں گے؟ کیونکہ جب ہم نے فیمینن کو اسٹڈی کر دیا نا، تو وہ ریزنز جن کی وجہ سے فیمینن کا جینڈر بنتا ہے، اگر وہ ریزنز ہی نہیں ہیں تو آٹومیٹیکلی وہ جو ورڈ ہوگا اس کا جینڈر میسکولن ہوگا۔ تو پھر ہمیں فیمینن کو وہاں پہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جب وہ ریزنز ہی نہیں ملیں گے۔ تو میسکولن ایک آسان ٹاپک ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں پڑھ رہے۔ فیمینن کے اندر کون کون سی نشانیاں ہیں، کن وجوہات کی وجہ سے کوئی ورڈ فیمینن کے جینڈر کے اندر آتا ہے، ہم نے ان سب کو اسٹڈی کرنا ہے آج۔ جب وہ تمام ریزنز موجود نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورڈ میسکولن ہے۔ تو فیمینن کے اندر دو چیزیں ہیں۔ اب پہلے جینڈر کے اندر دو ٹائپس ہیں، میسکولن اینڈ فیمینن۔ اب فیمینن کے اندر دو ٹائپس ہیں، ایک ہے ریئل فیمینن اور ایک ہے فیک فیمینن۔ ریئل فیمینن کا مطلب کیا ہے؟ ریئل فیمینن کا مطلب ہے بایولوجیکل فیمیل۔ بایولوجیکل فیمیل یعنی کہ قدرتی طور پر جو ایک مونس کی جو جنس ہے، اگر وہ ہے تو اس کو آپ بولیں گے ریئل فیمینن۔ جیسے کہ آپ کی مدر، آپ کی سسٹر، آپ کی وائف، آپ کی آنٹی، اور اس کے علاوہ آپ جو اینیملز ہیں اس میں جو فیمیل کے کریکٹر جو فیمیل کے جینڈر کے اندر آتے ہیں، جیسے کہ شیپ آگے، اس کے علاوہ باقی سب کچھ۔ اور اگر کسی کا نام ہے، کوئی فیمینن نیم ہے جیسے کہ سارہ، فاطمہ، ہانیہ، تو یہ سارے جو ہیں یہ بایولوجیکل فیمیل ہیں۔ ان کا ایسا نہیں ہے کہ کسی ریزن کی وجہ سے ان کو فیمینن قرار دے دیا گیا ہو، نہیں، یہ بایولوجیکل فیمیل ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بنایا۔ تو یہ آ جائیں گے ریئل فیمینن کی کیٹیگری کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے فیمینن کی، وہ ہے فیک فیمینن۔ اب فیک فیمینن کا مطلب، فیک سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ بایولوجیکلی وہ فیمیل نہیں ہے، لیکن گرامیٹیکلی وہ فیمینن کے جینڈر کے اندر انکلوڈ ہوگا۔ اور یہ جینڈر ورڈز کے ٹاپک ہوتا ہے، جیسے کہ ورڈ جینڈر آف فیمینن بائی ورڈ، کوئی ورڈ ہوگا اور اس ورڈ کا جینڈر فیمینن ہوگا۔ بہت ساری زبانوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ورڈ ہے اور اس ورڈ کو فیمینن کہا جاتا ہے، جیسے کہ فرینچ میں لائبریری ایک فیمینن ورڈ ہے۔ اب لائبریری کو آپ کہیں کہ لائبریری کا تو کوئی جینڈر نہیں ہوتا، مطلب لائبریری تو ایک ایسی چار دیواری جس کے اندر آپ بکس کو اکٹھا کر دو، تو اس بکس کی کلیکشن والی جگہ کو ہم کہتے ہیں لائبریری، ٹھیک ہے؟ اس کا تو کوئی ایسا جینڈر نہیں ہے، لیکن اس کا بایولوجیکل جینڈر نہیں ہے بیسیکلی۔ بایولوجیکل جینڈر یعنی ریئلٹی میں وہ فیمیل یا میل نہیں ہے، لیکن ان گرامر، ان لینگویج اس کا کوئی جینڈر ہے، اس ورڈ کا کوئی جینڈر ہے، اور وہ کچھ ریزنز کی بیس پہ ہوگا۔ جیسے کہ اب فرینچ کا میں نے آپ کو بتایا، اب اسی طرح انگلش کے اندر بھی ورڈز کے جینڈر ہیں، اور عربک کے اندر بھی جینڈرز موجود ہیں۔ کوئی ورڈ ہوگا یا تو وہ فیمینن ہوگا یا پھر وہ میسکولن ہوگا۔ اب فیمینن وہ ورڈ کس صورتحال میں ہوگا، یا تو وہ ریئل فیمینن ہوگا یا پھر وہ فیک فیمینن ہوگا۔ ریئل فیمینن کب ہوگا؟ جب وہ ریالٹی ریالٹی کی بیس پہ بات کی جا رہی ہوگی اور وہ ریئل فیمینن ہوگی، بایولوجیکلی وہ فیمیل ہوگی۔ اوکے، تو ریئل فیمینن کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا۔
اب ریئل فیمنن کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے فیک فیمنن کی. فیک فیمنن کا مطلب ہے کہ کوئی ورڈ ہے اس کا جینڈر ہوگا فیمنن، فیمیل، فیمنن جینڈر ہوگا اس کا. اب وہ کون کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کوئی ورڈ فیمنن ہوگا، وہ اب ہم ریڈ کرنے جا رہے ہیں. سب سے پہلے ہے words that ends with الف مد آ اور حمزہ، چھوٹی یہ اور کھڑی زبر اور گولتا. ابھی میں نے ان تینوں چیزوں کے نام آپ کو نہیں بتائے. ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو ان کے نام بھی موجود ہوں، پتہ ہوں گے، اور آپ چاہیں تو ان کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، لیکن ابھی کوشش کریں کہ ان ٹپیکل ٹرمز کی طرف نہیں جانا، کیونکہ استاد ہمیں ابھی اس لیول پر ٹپیکل ٹرمز کی طرف لے کے نہیں جا رہے. تو جسٹ ان کو اسی طرح سے یاد کریں کہ یا تو یہ ورڈ کے آخر میں آئے گا، یا یہ ورڈ کے آخر میں آئے گا، یا یہ ورڈ کے آخر میں آئے گا. جب یہ تینوں جو نشانیاں ہیں یہ کسی ورڈ کے آخر میں آئیں گی، جیسے یہاں پہ گولتا آ رہی ہے، یہاں پہ یہ چھوٹی یہ والی علامت آ رہی ہے، یہاں پہ الف مد آ اور حمزہ آ رہا ہے، سماؤ، یحییٰ، موسیٰ، فاطمہ، حسنہ، مسلمہ. تو ان میں دیکھیں یہ تینوں نشانیاں موجود ہیں. جب یہ تینوں نشانیاں کسی ورڈ کے اندر ہوں گی، یہ نہیں کہ تینوں نشانیاں ایک ہی لفظ کے اندر ہونی ہیں، نہیں. جیسے یہاں پہ موسیٰ کے اندر صرف چھوٹی یہ اور کھڑی زبر ہے، گولتا نہیں ہے. یہاں پہ صرف گولتا ہے، الف مد آ اور حمزہ نہیں ہے. تو یہ تینوں نشانیاں اگر کسی ورڈ کے آخر میں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ورڈ ہوگا فیمنن، بٹ وہ فیک فیمنن ہوگا، ریئل فیمنن نہیں ہوگا. اوکے. ریئل فیمنن کب ہوتا ہے؟ بایولوجیکل فیمیل. قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فیمیل بنایا ہے، اس لیے ہم ان کو فیمیل کہتے ہیں. لیکن اگر وہ فیک فیمنن ہے، گرامیٹیکلی لینگویج میں کسی کو فیمیل اگر کہا گیا ہے، فیمنن قرار دیا گیا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے فیک فیمنن. اب پہلی نشانی ہم نے دیکھ لی کہ یا تو الف مد آ اور حمزہ آئے گا، یا پھر چھوٹی یہ کھڑی زبر کے ساتھ، یا پھر گولتا آئے گی. اور ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ دیکھیں جو ایکسیپشن ہوتی ہے نا وہ ہر جگہ ہوتی ہے. اب ایسا ممکن ہے کہ لینگویج کے اندر 90% ورڈز ان نشانیوں کے ساتھ فیمنن ہوں گے، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ 10% ورڈز ان نشانیوں کے ساتھ میسکولن ہوں گے. اب وہ کب ہوں گے میسکولن؟ وہ کسی وجہ سے ہوگا. ابھی وہ لیول نہیں ہے ہمارا کہ ہم پریشان ہو جائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا وہ فیمنن ہے یا میسکولن ہے. نہیں، ابھی ہم نے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا، نہ ہی ہمارا وہ لیول ہے. جب وہ لیول آئے گا تو ہم وہ جان لیں گے. تو وہ 10% یہاں پر یہ رول لکھا ہوا ہے، not all but many، یعنی words that end with الف مد آ، حمزہ، چھوٹی یہ اور گولتا. not all but many، کہ تمام نہیں لیکن بہت زیادہ. کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ان پر اینڈ ہوں گے تو وہ فیمنن ہوں گے، لیکن تمام الفاظ ایسے نہیں ہیں کہ وہ ان پر اینڈ ہوں گے تو وہ فیمنن ہوں گے. اوکے. تو یہ آپ کی فرسٹ ٹائپ تھی. نیکسٹ چلتے ہیں. اب نیکسٹ ہے جی، نیکسٹ ہے آپ کا بروکن پلورل. بروکن پلورل کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سیکھا تھا لیکچر نمبر 15 کے اندر کہ بروکن پلورل کہتے ہیں کوئی ورڈ سنگولر فارم میں، فار ایگزامپل مسجد. اب جب اس کو ہم نے پلورل فارم میں چینج کرنا ہے تو وہ ریگولر پلورل نہیں بنے گا، یعنی وہ مسجدون میں چینج نہیں ہو رہا، وہ چینج ہو رہا ہے مساجد میں. اب مسجد کے اندر الف کا ایڈیشن ہوا اور وہ مسجد سے مساجد بن گیا، یعنی کہ وہ لفظ ٹوٹا ہے، اس کے اندر کسی چیز کی ایڈیشن ہوئی ہے یا پھر کسی چیز کی ڈیلیشن ہوئی ہے. جب ایڈیشن ہو یا ڈیلیشن ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ورڈ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں بروکن پلورل. اور بروکن پلورل کے لیے باربیکیو انکلز نے ایک رول دیا تھا، اور وہ رول یہ تھا کہ جب بھی کوئی ورڈ ہوگا بروکن پلورل میں، ہیومن اور نان ہیومن کیٹیگریز آتی ہیں بروکن پلورل کے اندر. تو بروکن پلورل میں اگر وہ بایولوجیکلی میل ہے، ریالٹی میں اس کا جو جینڈر بن رہا ہے وہ میل میسکولین بن رہا ہو، اور اس کا جو اسٹیٹس، اس کا جو نمبر بن رہا ہو وہ بھلے ہی پلورل بن رہا ہو، لیکن ہم اس کو ٹریٹ کیسے کریں گے؟ ہم اس کو ٹریٹ کریں گے ایز اے ون فیمنن. ہم بروکن پلورلز کو ٹریٹ کریں گے ایز اے ون فیمنن. کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ اس وقت پلورل کی فارم میں ہو ہم اس کو سنگولر کہیں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ اس وقت میسکولین کی فارم میں اس کو فیمنن کہیں گے. کیوں کہیں گے؟ کیونکہ یہ لینگویج والوں کا رول ہے، یہ ان انکلز کا رول ہے جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے.
لینگویج جیسے ہمیں ملی ہمیں اس کو ویسے ہی اسٹڈی کرنا ہوگا، اور انہی رولز کے اکارڈنگ قرآن پاک کے اندر الفاظ اتارے گئے ہیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جیسے رسل۔ اب رسل کو کچھ جگہوں پہ ون فیمنن کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا ہے اور کچھ جگہوں پہ پلورل میسکولن کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے۔ اب میں یہ پلورل میسکولن کیوں بول رہی ہوں، کیونکہ رسل کو آپ دیکھیں تو رسول کی جمع کیا ہے، اس کا پلورل کیا ہے، رسل ہے، ٹھیک ہے۔ واؤ کی ڈلیشن ہوئی ہے اور کیا بن گیا، رسل بن گیا۔ اب رسل کیا ہے، بروکن پلورل ہے۔ بروکن پلورل کے اندر دو کیٹیگریز آتی ہیں، ہیومن اور نان ہیومن۔ ہیومن کے لیے ہم نے پڑھا کہ انکلس نے بولا کہ آپ ان کو ٹریٹ کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، ایز اے ون فیمنن اس کو ٹریٹ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں بھی کر سکتے، لیکن جو نان ہیومن ہے ان کو مسٹ ٹریٹ کرنا ہے آپ نے ایز اے ون فیمنن، مسٹ بی ٹریٹڈ ایز ون فیمنن، ٹھیک ہے، نان ہیومن کے لیے۔ اور جو ہیومنز ہیں ان کے لیے آپ ان کو ون فیمنن ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے۔ تو اب رسول کیا ہے، رسول کیا ہے، انسان۔ انسان جو ہے رسول انسان کے روپ میں ہی آئے ہیں نا، فرشتوں کے روپ میں نہیں آئے، جن کے روپ میں نہیں آئے، کسی اور کریشن کے روپ میں نہیں آئے، رسول کیا ہے، انسان ہے۔ اب اینجلس اور جن بھی ہیومن کی کیٹیگری میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بات کو نوٹ رکھیے گا کہ اینجلس اور جن بھی ہیومن کی کیٹیگری کے اندر ہی آئیں گے۔ تو جس طرح اب رسول کا ورڈ ہے بروکن پلورل ہے، تو بروکن پلورل کے اکارڈنگ جب ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے ایز اے ون فیمنن ڈیل کرنا ہے، تو گرامیٹیکلی آپ اس کو ون فیمنن ڈیل کریں گے، آپ کا کریکٹ ہو جائے گا۔ جب اگر آپ اس کو گرامیٹیکلی ہی ڈیل کرتے ہوئے آپ اس کو پلورل میسکولن کر دیتے ہیں، کیوں کر دیتے ہیں، کیونکہ رسول پلورل ہے اور وہ میسکولن ہے، کیونکہ جو رسول ہیں وہ فیمنن تو نہیں ہے، وہ فیمیل تو نہیں ہے، لیکن تو پھر کیا ہوا، آپ نے اس کو جب ٹریٹ کیا آپ نے اس کو پلورل میسکولن بھی کر دیے، تو وہ بھی کریکٹ ہو جائے گا۔ کیوں کریکٹ ہو جائے گا، کیونکہ ان انکلس نے ہمیں یہ آسانی دی ہے کہ اگر ہیومنس کی بات کر رہے ہو تو آپ ان کو ون فیمنن ٹریٹ کر بھی سکتے ہو اور نہیں بھی کر سکتے ہو، کرو گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور ان دونوں رولز کو قرآن کے اندر یوز کیا گیا ہے۔ کہاں پر کیا گیا ہے یہ ود دا پیسج آف ٹائم آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ نیکسٹ تھرڈ پہ آ جائیں۔ تھرڈ ہے فیمنن کاز دی عرب سیٹ سو۔ کاز دی عرب سیٹ سو یعنی کہ عربوں نے کسی ورڈ کو فیمنن کہہ دیا تو وہ پتھر پر لکیر ہو گئی اور اس کا مطلب ہے کہ وہ فیمنن ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس کو فیمنن کیوں کہا، وہ ان کی لینگویج ہے، وہ جو مرضی کریں۔ تو بیکاز دی عرب سیٹ سو، سو یو کال دم فیمنن۔ وہ کون کون سے ورڈس ہیں، ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، قوم، ناس اور کرن۔ قوم کا مطلب تھا نیشن، ناس کا مطلب تھا پیپل اور کرن کا مطلب تھا جنریشن۔ تو یہ تین ورڈز تھے آپ نے یاد رکھنے ہیں، قوم، ناس، جنریشن، یہ تین ورڈز تھے جن کو جو باربیکیو انکلس نے بولا تھا یہ فیمنن ہے، کیونکہ انہوں نے بول دیا کاز دی عرب سیٹ سو، سو قوم، ناس، کرن آر فیمنن۔ اب کچھ اور ورڈز بھی ہیں جو کہ فیمنن کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اب ان کو ہم اسٹوری سے ریڈ آؤٹ کریں گے۔ یہ ایک سٹوری ہے، اب میں آپ کو یہ پہلے انگلش میں پڑھ کے بتاتی ہوں۔ اس میں جتنے بھی یہ جو ریڈ کلر میں ورڈز ہیں نا، یہ تمام فیمنن ہیں، یہ سب کے سب ورڈز فیمنن ہیں۔ ان کا میننگ بھی میں نے لکھا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا، اور اس کی اردو ٹرانسلیشن بھی پہلے انگلش میں ریڈ کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ Feminine because the Arab said so. During a hub, a soldier was daydreaming, looking up at the sama until the shams came up. When he snapped out of it, he realized he was the only nafs left on the battlefield. He was surrounded